الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب سے 17ویں پارے کے 3 پاؤں سنے اور 18ویں پارے کے پہلا نصف سنا۔ سورۃ انبیاء سنی، پھر سورۃ الحج سنی، پھر سورۃ المومنون سنی، پھر کچھ حصہ سورۃ نور کا سنا۔ کل بیان کرتے ہوئے سورۃ طٰہٰ رہ گئی تھی، 2-4 باتیں اس کی بھی عرض کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کو قتل کرنے۔ ہمیں پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید ایمان لا چکے ہیں۔ اس سے میں سیدھے گئے ہمشیرہ کے گھر، دروازہ بند تھا۔ خباب بن الارت جو ہے انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، خباب بن الارت چھپ گئے، بہن بہنوئی بیٹھے رہے، لیکن صحیفے چھپا لیے، اوراق چھپا لی۔ یہ اندر داخل ہوئے کہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ادھر ادھر بات ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو تم کام کر رہے تھے۔ اس پر غصے میں آ کر بہنوئی کو مارا، اور پھر بہن سامنے آئی، اسے بھی مارا، دونوں کو لہو لہان کیا۔ بہن نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اس سچے دین کو اختیار کر چکے ہیں۔ بس طبیعت میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آ چکا تھا۔ کہنے لگے وہ اوراق اور صحیفے لائیں، ذرا میں بھی انہیں دیکھوں۔ میں کہا تم اسے ضائع کر دو گے، ان کی توہین کرو گے کہ نہیں؟ پھر بہن نے کہا پہلے غسل کراؤ، وہ پاکیزہ کتاب ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، وہ اسے نہیں پڑھ سکتا۔ بس یہ اوراق دیے، سورۃ طٰہٰ کے تھے۔ بقایا پلٹ گئی۔ حضرت خباب بن الارت بھی باہر نکل آئے، سمجھ گئے کہ ہدایت کا وقت آ گیا۔ کہ عمر خوشخبری ہو، کل ہی اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہ عمرو بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے کر اسلام کی تقویت کا سبب بنا۔ غالب یہی ہے، اللہ نے تیری ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دار ارقم میں حضرت سعید اور خباب بن الارت لے کر گئے، اور وہیں پر حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے۔ یہ سورۃ طٰہٰ ان کا ذریعہ بنی ہدایت کا۔ فرشتوں نے جب اس سورت کو سنا، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، کہنے لگے کس قدر خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ کریں گے، کتنی عظیم ہیں وہ زبانیں جو اسے پڑھیں گی۔ اس سورت کے شروع میں بلکہ اکثر ہی اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب مدین سے واپس آئے تو بیوی کو درد ذہ ہوا اور آگ دیکھی، سردی تھی،
کوہ طور پر جو ہے وہ آگ نظر آئی، وہاں گئے، وہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا۔ آواز آئی کہ آپ وادی مقدس میں آ چکے ہیں، اپنے جوتے اتار دو، میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا نبوت کے لیے۔ وہ جو آواز سنی صرف کانوں سے نہیں سنی، بلکہ ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، جسم کی کھال ہر ایک کان بن گئے۔ ایسی آواز تھی رب العالمین کی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام لفظی سنا ہے، اس لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور فرمایا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کہ عصا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہ میں اس کے ساتھ سہارا بھی لیتا اتوکل علیہا وأحش بها علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے بھی لہے چارہ کا انتظام کرتا ہوں لکڑی مار کے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس لاٹھی کے 16 فائدے لکھے۔ باہر کیف اللہ نے نبوت دی، یہ عصا پھینکو، تو پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بنا، بھاگنے لگے، فرمایا ڈرو نہیں، اسے دوبارہ پکڑو، پکڑا تو سام بنا۔ کہیں اللہ اسے ثعبان مبین کہتے ہیں، کہیں حیۃ تسعیٰ کہتے ہیں، پتلا سانپ، موٹا سانپ تھا، بڑا موٹا سانپ۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ بعض اوقات زمین سے 80 ہاتھ اوپر اٹھ جاتا تھا، رنگ زرد تھا، بہت بڑا سانپ یہ بن جاتا، چلنے میں چھوٹے سانپ کی طرح تیز۔ پکڑا دوبارہ تو وہی لاٹھی بن گئی، بغل میں ہاتھ ڈالو، باہر نکالو، سورج کی طرح چمکنے لگے۔ فرمایا یہ میری طرف سے نشانیاں ہیں، جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ کہا میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، وہ میری بنسبت زیادہ فصیح ہے، افصح منی لسانا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے، اب یہ سارا واقعہ میں نہیں بیان کرتا، یہاں ایک بات یہ فرمائی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے مختلف تجھے امتحانات میں ڈالا۔ سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا یہ کیا امتحانات تھے؟ فرمایا چند دفعہ، 5 دفعہ موت کے قریب پہنچ کر اللہ نے بچا۔ موت اوپر آ رہی تھی، چھریاں لے کر پھر رہے ہیں، جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے ذبح ہو رہے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ ماں نے تابوت میں ڈال کر پانی میں ڈالا، یہ بھی موت۔ پھر وہاں سے لہروں نے بحر صندوق کو پھینکا، شاہی محل کے لوگوں نے پکڑا، بچے کو لے کر گئے کہ حسین بچہ ہے، فرعون نے کہا یہی میرا دشمن ہے۔ چھریاں پھر وہاں لائے، وہاں پر جو ان کی بیوی تھی حضرت آسیہ، اس نے کہا کہ نہیں اور تھوڑے ذبح کر چکے ہو، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، کیونکہ فرعون کی 2 بیویاں تھیں، ان میں اس کی اولاد نہیں تھی۔ یہی میں عرض کر دوں کہ بعد میں جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے دیکھا کہ ہماری لاٹھیاں اور رسیاں، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا سب کو نگل گئی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگل گیا، سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو جادو جتنے تھے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں سجدے میں گر گئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے سجدے میں جنت بھی دکھائی، جہنم بھی۔ ایمان اتنا پکا ہو گیا، صبح یہ کافر تھے، شام کو مومن تھے،
شہید کر دیے گئے، ایک جادوگر بھی ان میں جو ایمان لایا پھسلا نہیں، شہادت کی موت۔ اسی وقت جب مقابلہ ہو رہا تھا حضرت آسیہ دعا مانگ رہی تھی، اور جب یہ دیکھا اسی موقع پر یہ ایمان لائی۔ طبرانی میں بھی ہے، علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت مریم اور یہ حضرت آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، یہ تینوں انشاءاللہ جنت میں اللہ کے نبی کی بیویاں بنیں۔ اس موقع پر اللہ نے بچایا۔ پھر بعد میں ایک دن داڑھی پکڑی فرعون کی اور ڈنڈا سر پر مارا، کہا یہی ہے، لاؤ چھری آج ذبح کرو۔ فرمایا موت اوپر آ گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ بچے ایسے کر لیتے ہیں حرکتیں، تو انہوں نے کہا ادھر موتی رکھے برتن میں اور دوسرے میں انگارے رکھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ موتیوں کی طرف جا رہے تھے، جبریل نے انگارے کی طرف کر دی اور یہ انگارہ ہی منہ پر رکھا، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ بعد میں دعا مانگی رب اشرح لی صدری، تو 90-95% لکنت ختم ہو گئی تھی، برائے نام باقی رہی۔ تو اس موقع پر فرمایا موت اوپر آئی، پھر اللہ نے بچایا۔ اسی طرح جب قبطی مارا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے مرا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے۔ فرمایا اوپر موت آ گئی تھی، وارنٹ گرفتاری اور قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سعید ابن جبیر کو عبداللہ ابن عباس نے کہا 5 موقع پر بالکل موت اوپر آئی اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی رب العالمین۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں اور کہ جب یہ دریائے بحیرہ کلدم میں فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل باہر نکل گئے۔ یہ سامری ہے، سامری قبیلہ تھا، سامرہ اس کا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ بن ظفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ بن عمران ہے، اس کا نام بھی موسیٰ ہے، باپ کا نام ظفر ہے۔ اللہ کی شان، جب بچے قتل ہو رہے تھے اس کی ماں بھی اسے غار میں ڈالے اور پتھر سے پتھر بند کیا، وہاں اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بھیجتے، وہ ایک انگلی پر مکھن اور ایک پر شہد لگا کر اس کو چٹواتے۔ اسی طرح یہ پروان چڑھا، بنی اسرائیل کے اندر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پر گئے تو پیچھے جو فرعونیوں کے زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، انہیں کہا کہ یہ سارے زیورات کٹھے کرو۔ سامری نے کہا انہیں پگھلاؤ۔ انہوں نے پہلے بحیرہ کلدم میں یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب فرعون کے سواریاں نہیں آ رہی تھی تو جبریل علیہ السلام سواری لائے تاکہ باقی سواریاں آئیں، تو جبریل کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا وہ سبزہ ہو جاتا تھا۔ سمجھ گیا یہ سامری، یہ روح القدس کا یہ گھوڑا ہے، یہ عجیب اس کی مٹی کے اثرات ہیں۔ وہ مٹی اس نے اپنے پاس چھپا کر رکھی، تو اس نے وہ بچڑا بنایا اور بچڑے کے اندر یہ مٹی ڈالی، تو آواز ایسے نکالنے لگا جیسے بیل اور گائے کا بچہ آواز نکالتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تمہارا رب یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، غصے میں واپس اپنے بھائی کا سر بھی پکڑا، داڑھی بھی پکڑی، گھسیٹا۔ حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ میں نے انہیں سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی میں تمہارے خدا کی گت بناتا ہوں۔ اللہ پاک کی شان، اسے جلایا وہ راکھ بنا، بجائے پگھلنے کے وہ راکھ بنا، اور پھر راکھ کو سمندر میں پھینک دیا۔ کہا جاؤ یہ ہے تمہارے رب کا حال۔ اور اس کو سزا یہ ملی سامری کو، کیونکہ یہ گائے کی پوجا کرتا تھا۔ بعدوں نے کہا یہ ہندوستان سے مصر گیا تھا اور اسی وجہ سے گائے کے ساتھ گائے کی پوجا کرنے والا تھا، منافقوں کی شکل میں وہاں رہا۔
اللہ نے اسے سزا یہ دی، یہ کہتا تھا لا مساس، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ کوئی آدمی اسے چھو لیتا اسے بخار ہو جاتا، یہ اس کو چھو لیتا اسے بخار ہوتا۔ اسی اللہ نے مرض میں اسے رکھا، سارے لوگ اس سے دور ہو گئے، اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ اللہ کی شان، جس کی پرورش فرعون نے کی وہ نبی بنا، اور جس کی پرورش جبریل نے کی وہ منافق اور کافر بنا۔ اور بھی تفصیل سے اللہ نے یہ سارے حالات یہاں بیان کیے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے دین سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ معیشت میں یعنی اللہ چین سکون کھینچ لیں گے، چاہے ہے جو ہے ارب پتی یا کھرب پتی، لیکن اللہ دل پر انگارے رکھ دے گے، چین اطمینان نہیں آئے گا۔ نیک جو تقوی والا ہے اللہ نعمت دے دیں تب بھی راحت، نعمت نہیں ہے تب بھی اسے خوشی ہے، جیسے اس مزدور کو جو مزدوری کر رہا ہے پسینہ پسینہ ہے، شام کو مجھے مزدوری ملے گی، درمیان میں اطمینان ہے۔ ملازم جاتا ہے دکھ اٹھاتا ہے، مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی۔ اسی طرح مومن وہ کہتا ہے اللہ پاک میرا امتحان لے رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ قلبی سکون رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین کامل طور پر ہمیں اپنی ذات پاک کی طرف پلٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ انبیاء ہے، سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ایک ہوتا ہے کھرا حق اور ایک ہے کھرا باطل۔ فرمایا جب حق بھی کھرا ہو باطل بھی کھرا، ہم کھرے حق کو باطل پر مارتے ہیں، باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس لیے دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام کو درمیانی حالات جو آئے لیکن آخری فیصلہ اللہ نے کھرے حق کو باطل پر مارا۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کھرا حق تھا تو باطل کی بڑی بڑی قوتیں آئیں، ادھر 3000 ہیں ادھر 2 لاکھ ہیں۔ اللہ نے کھرے حق کو باطل پر مارا، اس لیے اللہ نے اس کا بھیجا نکال دیا۔ یہ سمجھایا حق وہ کامیاب ہوتا ہے جو کھرا ہو، اس حق میں شرک کی، ریاکاری کی، اس حق میں بددیانتی بدعہدی کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے اور کھرا حق اس کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، کہتے ہیں کئی معبود ہیں۔ فرمایا اگر کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوتا، ایک سورج نکالتا ایک نہ نکالنے دیتا، اور ایک کہتا ہے رات کرنی ہے ایک نہیں کرنی، روزانہ مسائل پیدا ہوتے نظام درم برم ہوتا، یا ایک دوسرے کی بات مانتا اور دوسرے کے تابع ہوتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جس کو کامل اختیارات ہوں، وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اسے کلی اختیارات ہوں۔ اگر یہ نظام فرمایا تمہارے ہاں جیسے 2 بادشاہ ہوں تو نظام درم برہم ہے، اسی طرح اگر 2 الہ ہوتے تو ساری کائنات کا نظام ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرمایا موت آنا حق ہے اور موت کا ذائقہ ہر ایک چکھے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا آیا جنت کے اندر جو حوریں ہیں یا جتنے ملائکہ ہیں یا جتنی علیین میں روحیں ہیں کیا یہ بھی مریں گی یا نہیں؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مستثنا ہیں، یہ نہیں مرے گی۔ بعض کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ انہیں بھی موت دے گا۔ فرمایا یہ ہم نے نظام بنایا ہے موت کا، ہر ایک نے چکھنا ہے ذائقہ، اور جب روح جو ہے نکلتی ہے انسان سے صاف ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن صالحین ان کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے یا ملائکہ رحمت آتے ہیں،
وہ تکلیف مغلوب ہو جاتی ہے اور وہ مزے سامنے آتے ہیں، اس لیے وہ تمنا کرتے ہیں کہ موت کا وقت کب آئے گا تاکہ آگے صدا کی خوشی شروع ہو۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، نبلوکم بالخیر والشر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی مالداری، کبھی غربت، کبھی عزت، کبھی ذلت، یہ دیکھ کر تمہارے امتحانات ہو رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کا امتحان لے رہے ہیں، یہ نظام ایسے چلے گا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ جب وہ لوگ گئے اپنے کسی میلے پر تو جو بت قدا تھا وہاں چلے گئے اور اس کے ساتھ کلہاڑے کے ساتھ سارے بت توڑ دیے اور جو بڑا بت تھا ان کا چھوڑ دیا، جزادن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ آئے تو دیکھا ہمارے سارے جو ہیں بت ٹوٹے پڑے ہیں، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اور جو ہے وہ کلہاڑا بڑے پر لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ وہ جو نوجوان ہے ابراہیم 15 یا 16 سال عمر تھی اس وقت، فرمایا یہ اس کا کام ہوگا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا ہے اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ کوئی بولتے تھوڑے ہیں؟ فرمایا نہ بولے نہ دیکھے، جو آگے چڑھاوے چڑھاؤ کھلاؤ نہ وہ کھائے، کچھ نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے سامنے جھکتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی۔ اور پہلے بھی چونکہ بہت سمجھا چکے تھے، اس لیے بادشاہ نے مل کر کہا کہ اس ابراہیم کو سب وزراء نے مشورہ دیا اسے جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آیا 1 مہینہ بابل شہر میں ایندھن جمع کیا گیا۔ فرمایا جو عورت یا مرد جس کا بچہ بیمار تھا اس نے بھی منت مانی کہ میں بھی اللہ شفا، اگر بتوں سے کہتے تھے اگر شفا مل گئی تو ہم بھی ابراہیم کے جلانے میں حصہ لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا ایندھن جمع کیا گیا۔ اب آگ لگائی، وہ آگ 5-6 دن جلی، کر تو سکے لیکن ڈالے تو اب ڈالیں کیسے؟ بڑی اونچی عمارت پر لے گئے لیکن ڈالنے کا مسئلہ۔ ایک کردی تھے، کردی، اس کا نام تھا حیزن، ابن کثیر نے لکھا ہے، اس نے کہا منجنیق بناؤ توپ اور اس کے ساتھ 15-20 آدمی زور سے گھماؤ تو وہ جو ہے دور سے بلندی سے جیسے گولا جاتا ہے پتھر، ابراہیم جو ہے یہ آگ کے درمیان میں جا پڑے گا۔ سارے عالم میں کوہرام تھا، ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تیرا خلیل ہے، اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ فرشتے آئے کہیں تو پانی ڈالیں، بعد آئے تو کہیں ہوا سے ختم کریں۔ فرمائے نہیں، مجھے میرا رب میرا حال دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ لکھا ہے کہ اس دن روئے زمین کی آگیں بجھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، اللہ نے فرشتہ ساتھ بٹھا دیا، وہاں پر نرگس کے اور دوسرے پھول لگ گئے اور جو رسیاں تھیں وہ جل گئیں، ایک بال کا ایک سرا بھی نہیں جلا، اس کی تپش بھی ابراہیم کو نہیں پہنچی۔ اب یہ منظر نمرود ظالم دیکھ رہا تھا، بلندیوں پر بیٹھے ہوئے کہ یہ تو بڑے آرام سے ہیں۔ بعد روایات میں ہے کہ ماں نے کہا میں آ جاؤں، وہ بھی ایمان لے آئی، اور میں اماں آ جا، ایمان کے ساتھ تجھے یہ آگ کچھ نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں 7 دن، ایک میں 40 دن رہے۔ فرمایا میری زندگی کے بہترین دن اللہ نے یہی بنائے، یہاں رہے۔ پھر اسی آگ کو پار کر کے نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ آگ نے کچھ بھی نہ کہا، وہ کہنے لگا تیرا رب بڑا اونچا طاقتور رب ہے، میں بھی اس خوشنودی میں خوشی میں کہ تیرا رب بڑا طاقتور ہے 4000 گائے ذبح کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ذبح کرو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن قربانی وہ کو ہوتی ہے قبول جو شرک جس میں نہ ہو، ادھر خدائی کے دعوے کرتا ہے اور ادھر اس کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ باہر کے اس دن سے فیصلہ اس نے کر لیا کہ ابراہیم کو کچھ نہیں کرنا اور اسے نقصان نہیں پہنچانا۔
والد صاحب اس پر مصر تھے کہ میں رجم کروں گا، گھر سے اسے نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ساری طاقت نمرودی نے دور لگا لیا، ہم نے طاقت کو نیچے کر کے ابراہیم کو پار کر دیا۔ چھوٹی حکومت نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے بھی لگا کہ میری فوجیں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مچھروں کے جھنڈ بھیجے، ساری فوج پر پڑ گئے۔ کون سی تلوار چلے گی، کون سی منجنیق مچھروں پر چلے گی، کون سی زرہ کام آئے گی مچھروں کے لیے؟ مچھر اس کو کھا گئے، ساری فوج کو ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے، اور یہی مچھر اس کے اندر گیا۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر کہتے اللہ نے 400 سال یہ مچھر اس کے اندر رکھا اور اسے جوتے لگوائے 4 صدیاں۔ یہ دکھایا دنیا کی بڑی طاقتیں جب رب آ جاتا ہے مقابلے پر تو یہ ان کا اللہ حال کرتے۔ آگے رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کو بیان کیا۔ ایک صاحب تھے، اس کی بکریاں چلی گئی کھیت میں، اور کھیت اگلے کی ہو گئی نقصان، انگور بھی تھے غلہ بھی تھا، وہ سارا نقصان کر گئے۔ وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مدعی کہ ہماری کھیت کا نقصان ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگوایا کتنا نقصان ہوا کھیت کا، انگوروں کا۔ فرمایا کہ قیمت لگاؤ بکریوں کی، تو جتنا نقصان تھا بکریوں کی قیمت بھی اتری تھی۔ فرمایا اس نقصان کے بدلے میں ساری بکریاں کھیت والا لے لے۔ قانون سے قانون صحیح فیصلہ کیا۔ عمر ابن خطاب فرماتے تھے قاضی کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ایک فیصلہ پنچایتی ہوتا ہے جس میں رعایت درا ہوتی ہے جانبین کی۔ اس لیے بیٹے نے کہا سلیمان نے، ابا جان آپ نے تو فیصلہ کر دیا، اگر آپ مجھے بھی اجازت دیں میں بھی فیصلہ کروں۔ فرمایا کرو بیٹا۔ انہوں نے کہا یوں کر لیں کہ یہ کھیت والے کا ہوا ہے نقصان، بکریاں لے لے یہ کھیت والا، اور ان کا دودھ بھی پیے، اور ان کے جو ہیں وہ بال وغیرہ سے بھی نفع اٹھائیں، اور پھر جو ہے اس کھیت کی حفاظت کریں، کھیت اپنے پروان اس کے اوپر صحیح آ جائے۔ کھیت والے بکریوں سے بھی نفع اٹھائیں، اور بکریوں والے کھیت جو ہے اسے پانی دیں، کھاد دیں۔ جب کھیت پہلی سطح پر آ جائے اب اپنی بکریاں واپس لے لیں، کھیت ان کے حوالے کریں۔ اللہ فرماتے فَفَهَمْنَا سلیمان، یہ حکمت اللہ نے سلیمان کو دی تھی۔ 23ویں پارے میں آگے آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ رب العالمین نے انہیں تخت شاہی دیا تھا، جس تخت شاہی پر 6 لاکھ انسان بیٹھتے۔ آپ کا دنیا میں بڑے سے بڑا جہاز 800 آدمی یا 1000 آدمی لے جاتا ہے، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، ہچکولے کھاتا ہے جہاز۔ ہم انڈونیشیا جا رہے تھے، یوں جھٹکے کھا رہا تھا، اور آپ جاتے جیسے جائے، بادل جب آ جاتے ہیں یا آگے کسی چیز کی ٹکر آ جائے جہاز گیا، پریشان ہوتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں۔ وہاں 6 لاکھ، 1 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 20,000 نہیں، 6 لاکھ انسان بیٹھے ہیں۔ فرمایا تیز چلنا ہے تو تیز چلتا، آہستہ چلنا ہے تو آہستہ چلتا۔ پرندے اوپر سائے کرتے رہتے، چھت بن جاتے، اور ایک دن میں فرمایا کہ 2 مہینے کی مسافت کرتے تھے۔ بیت المقدس سے صبح چلے یمن آ گئے، یمن سے چلے کابل یا ہندوستان میں شام کو پہنچائے۔ یہ 30,000 میل سے زیادہ تیز رفتاری سے چلتا۔ فرمایا اگر کہتے آہستہ چلو آہستہ، تیز چلو تیز، جنات بھی اللہ نے تابع کر دیے، سارا نظام بھی۔ اور باپ جو تھا فرمایا اللہ نے اسے صنعت سکھائی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتا، موم ہو جاتا، جس سے لوہے کی قمیصیں بناتے، انہیں بیچتے جہاد کے لیے، اور یہ حلال کی روزی حضرت داؤد علیہ السلام استعمال کرتے۔ آگے رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام
بیمار ہوئے، پہلے اللہ نے بڑی فراخی دی تھی، خوشحالی تھی، کھیتیں تھیں، باغات تھے، پھر امتحان آیا، امتحان میں سب کچھ ختم، دوست احباب بھی چلے گئے، بیماری بڑھی، 70 سال راحت میں رہے، پھر بیماری شروع ہوئی، یہ بیماری 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھنٹے رہی، بڑی سخت بیماری ہوئی، چمڑا رہا، ہڈیاں رہی، بیوی بھی پریشان۔ کیا بیماری تھی؟ یوں نہ کہو کیڑے لگ گئے۔ فرمایا نبیوں کو ایسی بیماریاں نہیں لگتی جس سے گھن آئے۔ اب ہموم ابہم اللہ نے کہا بیمار ہو گئے، چمڑا ہڈیاں رہ گئے۔ تو ایک دن لمبا قصہ ہے، باہر کے آگے شاید کہیں بیان کریں گے اس کو، اس کے اسباب کیا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ایڑی مارے پانی میں، زمین پر ماری، چشمہ نکلا، فرمایا اس سے نہائیں بھی صحیح اور اس کا پانی پیے بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے شباب دے دیا اور جنت سے لباس آیا فرشتہ لے کر، اور 25-30 سال کے حسین جوان اور شاہی لباس پہن کر بیٹھے، بیوی آئی پہچان نہ سکی۔ پھر سمجھی، انہوں نے کہا اللہ نے اس طرح کمال قدرت کے ساتھ مجھے کیا، بیوی نے بھی نہائی، اس پانی پیا، اللہ نے اسے بھی جوانی دی۔ اللہ فرماتا ہے آتینا اہلہ ومثلہم معہم، بچے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 7 بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں انہیں اللہ نے زندہ کیا، بعض کہتے ہیں اور اللہ نے دیے، وہ اس کے 7 اور بھی دیے، یعنی 7 اور، یہ 7 اور بیٹے بیٹیاں ہیں، یا بعضوں نے کہا پوتے پوتیاں ہیں، یہ دیے۔ یہ تو آیا قرآن کریم میں۔ حدیث میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا اللہ نے بعد میں 26 بیٹے دیے، 26 بیٹے دیے۔ 2 ڈھیریاں تھیں، ان میں ایک گندم کی اور ایک جاؤ کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ایک پر چاندی برسی، ایک پر سونا۔ آئے ایوب یہ لو، اللہ نے یہ نعمتیں دی، فرمایا کہ یہ بڑے صبر والے تھے، قیامت کے دن جتنے بھی صابرین ہوں گے، ان صابرین کے امام حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے۔ آگے اللہ نے اور نبیوں کا ذکر کیا، ان میں حضرت ذوالکفل کا بھی ذکر کیا۔ یہ حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک دن کہا بھائی میرے بعد کون کام سنبھالے گا، میرا نائب اور خلیفہ کون ہو؟ 3 صفتیں ہونی چاہیے، ایک دن کو روزہ رکھے، دوسرا رات کو عبادت کرے، تیسرا غصہ نہ ہو۔ حالانکہ ان تینوں کاموں سے طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے۔ تینوں دن یہ کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس کے بعد شیطان پیچھے لگا کہ یہ خلیفہ بن گئے یسع علیہ السلام کے، میں اسے غصے میں ڈالوں، کیونکہ رات کو جاگتے، دن کو روزہ رکھتے، اور دن کے ٹائم قیلولہ کرتے، آرام دن کے ٹائم۔ شیطان انسانی شکل میں آیا کہ میرا رشتہ دار سے جھگڑا ہو گیا، آ کر اپنی بات 15 منٹ کی 1.5 گھنٹہ لے گیا، قیلولے کا وقت نکل گیا۔ فرمایا ذوالکفل علیہ السلام نے کہ کل آ جانا یا آج آ جانا جب میں وہاں بیٹھوں کچہری میں۔ وہ آیا نہیں۔ پھر اگلے دن سوئے، آ کر پھر بیدار کر دیا، بھائی تو آیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت تو میرے رشتہ داروں نے معافی مانگ لی ہے، بعد میں وہ منکر ہو گئے جب آپ کا وقت نکل گیا۔ اب دوسرے دن بھی حضرت جو ہے ذوالکفل کی نیند اس نے خراب کر دی، تاکہ میں غصے میں اس کو ڈالوں۔ یہ جو کہا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی، اور غصے نہیں ہوتا۔ تیسرے دن انہوں نے نوکر کھڑے کر دیے، فرمایا کہ یہ آئے گا کوئی آدمی اور اس کو یہاں نہ آنے دینا، کیونکہ آج مجھے سخت نیند ہے دوپہر کو۔ وہ شیطان جو ہے روشن دان سے آیا، سمجھ گئے کہ یہ خبیث ہے، فرمایا تو شیطان ہے۔ کہنے لگا میں آپ کو غصے میں ڈالنے آیا۔ باہر کے اس میں فیل ہوئے، اور یہ بھی بعد میں اللہ کے نبی بنے ذوالکفل علیہ السلام۔ کفل کے معنی جو عہد و پیما کرتے اسے پورا کرنے والے تھے۔ ایک ہے ذوالکفل، یہ تو نبی ہے، ایک ہے کفل، یہ گنہگار آدمی تھا،
مالدار تھا، اس کے رشتہ دار عورت تھی اور وہ آئی سیلا بن کر، اس نے کہا 60 دینار لے لو اور مجھے گناہ پر قدرت دو۔ گناہ کرنے کے لیے بیٹھا، وہ رونے لگی۔ کیوں روتی ہے؟ کہ فقر و فاقہ نے مجبور کر دیا، میری کوئی عادت نہیں گناہ کی۔ جب اس نے یہ کہا، اس نے اسی وقت چھوڑ دیا، پیسے ڈال کر چلا گیا اور کہنے لگا آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں۔ رات کے ٹائم ملک الموت آ گئے، مر گیا۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے 7 مرتبہ سنی۔ آگے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے سمجھا میں ان پر تنگی نہیں کرے گا، ظن اللہ نقدر علیہ، خیال کرنا، پانی دے دینا، اللہ نقدر علیہ، اگر یہ لفظی معنی کرے ہم قدرت نہیں رکھتے، کفریہ معنی ہے۔ نبی پر، اللہ کو تو ہر شے پر قدرت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے۔ تو یہاں نقدر کے معنی انہیں یہ خیال ہوا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ قوم سے کہا کہ اللہ کا عذاب تیسرے دن آئے گا، یہاں سے چلے گئے۔ آپ کو اگلے دن بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، پیچھے قوم نے توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، آگے یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہاں ٹھہرنا تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا تھا، نہیں کیا، اور کہتا واپس جاتا ہوں تو قوم جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتی ہے۔ مچھلی بھمر میں آ گئی، قرہ 3 دفعہ ڈالا، قرہ انہی کے نام نکلا، فساہما فکان من المدحضین، انہیں ڈالا، مچھلی آگے تیار تھی، بڑی وہیل مچھلی نے اندر لیا، وہیں اللہ کو یاد کیا، یہی تسبیح پڑھی ہے جو یہاں ذکر کی ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف تو ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں سراپا قصوروار ہوں۔ بس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر مچھلی نے باہر اگل دیا، اور پھر جنگل سے ہرنی آئی اور آگے ایک سپارے میں آیا، وہاں اللہ نے یقتین کا لفظ آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ نے کدو ہوتی بیل ہے، وہ درخت کی شکل میں اللہ نے کھڑی کی، اس کے سائے میں حیات زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسان کی راحت کا سبب بنتی ہے۔ دوبارہ اللہ نے نصیحت دی، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، پھر دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے، قوم نے استقبال کیا اور ایک مدت تک قوم کی رہبری کرتے رہے۔ سورۃ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب عظیم زلزلہ ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو ہے دودھ پلانے والی اپنے دودھ والے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی، تری الناس سکارا، لوگوں کو دیکھے گا نشے میں ہے، وما هم بسکارا، حالانکہ نشہ نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ کس موقع پر ہوگا؟ بات کہتے ہیں جب سور پھونکنے سے پہلے ہوگا، ایسی سور کی دہشت ہوگی، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، ایسی دہشت ہوگی سور کی۔ بات کہتے ہیں اٹھنے کے بعد ہوگا، تو اٹھنے کے بعد کیسے؟ اس لیے جو عورت جس حال میں مری ہے اسی میں اٹھے گا، نیک آدمی نیک حال میں مرا ہے اسی میں اٹھے گا، کمینہ آدمی کمینے حال میں مرا ہے اسی میں اٹھے گا۔ حدیث میں کسی نے خودکشی کی تو اپنا چھرا مارا، چھرا مارتے ہوئے اٹھے گا، اور کسی نے شراب پیتے ہوئے مرا ہے، شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، ننگا مرا ہے ننگائی اٹھے گا۔ اسی طرح حاملہ مری تھی تو فرمایا حمل کے ساتھ اٹھے گی، دودھ پلاتے ہوئے مری تھی دودھ پلاتے اٹھے گی، فرمایا ایسی دہشت کا وقت ہوگا کہ یہ بچے کے دودھ کو چھوڑ دے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ایسا سخت وقت آنے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا باپ بیٹے نے، اللہ نے فرمایا کہ اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ،
بعض کہتے ہیں جبل ابی قبیس، جو پہاڑ ہے صفا پہاڑی کے ساتھ، اس کا نام جبل ابی قبیس ہے، یا یہی پتھر اونچا ہو گیا، انہوں نے آواز لگائی۔ وہ آواز اللہ نے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں دنیا میں کوئی بستے تھے وہاں تک اللہ نے آواز پہنچائی۔ رب العالمین نے جو بچے روح ڈالے جا چکے تھے وہاں آواز پہنچائی، اور عالم ارواح میں آواز پہنچائی۔ آواز پہنچانا اللہ کا کام۔ فرمایا اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، انگلی ڈالی کانوں میں، ادھر کہا آ جاؤ لوگ حج کے لیے، اللہ بلا رہے ہیں، پھر ادھر منہ ڈالا، پھر ادھر منہ کیا، پھر ادھر منہ کیا انگلی ڈال کے۔ فرمایا یہ جو کہتے آتے ہیں لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ فرمایا اسی کا جواب ہے۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنے ہی دنیا میں حج کرے۔ فرمایا جب یہ لبیک کہتا ہے حاجی یا عمرے والا، فرمایا زمین کے ٹکڑے مشرق اور مغرب تک سارے ٹکڑے اور سارے درخت بھی ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ آگے حج کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ حج کے اندر جو ہے رکن اعظم تو عرفات میں جانا ہے، اور دوسرا بڑا رکن ہوتا ہے وہ طواف زیارت، وہ کرتے ہیں 10ویں کے دن۔ فرمایا یہ طواف کرو بیت عتیق کا، اللہ کے گھر کو بیت عتیق کہتے ہیں، پرانا گھر بھی ہے، یا وہ گھر جو یہاں آئے جہنم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس طواف کرنے کے بعد پھر جا کر تم قربانی کرتے ہو، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ۔ دیکھو احرام میں آدمی غلطی کر گیا، بعض دفعہ احرام میں غلطی کی، اکثر بکری یا بکرا دینا پڑتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں گائے اور اونٹ بھی دینا پڑتا ہے، اس کو دم کہتے ہیں، دم۔ یہ جو جرمانے کا ہوتا ہے قربانی، یہ جرمانے کی قربانی خود نہیں کھا سکتا، وہاں پر غریب تلاش کرے ان کو کھلائے۔ البتہ حج جو کیا ہے، حج مفرد کیا ہے، اس میں تو قربانی لازم نہیں ہے۔ حج تمتع یا حج قران میں قربانی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا یہ خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی کے ہاتھ سے، اور ہر اونٹ سے ایک بوٹی لے کر آپ علیہ السلام نے ہنڈیا میں ڈلائی اور اس کا شوربہ آپ نے اس کو پیا۔ اسی طرح فرمایا جب تم وہاں پر کنکریاں مار لو، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لو، پھر صفائی کر لو، اپنی بال مڈا دو، غیر ضروری بال صاف کر لو، اپنے کپڑے پہن لو۔ اب تمہارے لیے ہر چیز حلال ہو گئی ہے سوائے بیویوں کے۔ طواف زیارت جب کر لو گے پھر بیوی بھی حلال ہو جائے گی، اس کے لیے بھی یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں کافی سارے بیان کیے۔ قربانی کے احکامات بھی کہ اللہ پاک جو شاعر اسلام ہیں ان کی تعظیم کرو، اللہ کی بارگاہ میں یہ لہو نہیں پہنچتا، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے کی محنت پوری کرو، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے اور رب العالمین نے اس امت کو پسند کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم وہ ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ جہاد کے کئی معنی ہیں، جہاد قتال پر بھی بولا گیا اور جہاد دعوت پر بھی بولا گیا، جاہدہم بجہادن کبیرہ بھی کہا گیا۔ فرمایا اسی طرح نفس کی تربیت پر بھی جہاد بولا گیا، المجاہد من جاہد نفسہ۔ اور ایک جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی آ رہے تھے، فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو، نفس امارہ کے ساتھ جہاد موت تک رہے گا، یہ رہے گا۔ فرمایا اس کے ساتھ کوشش کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم امت بنایا، تم لوگوں پر گواہی دو گے اور لوگ تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ سنو، جب حضرت نوح علیہ السلام یہ امت اوپر بلندی پر کھڑی کر دی جائے گی، باقی امتیں آئیں گی اور اللہ پاک نبیوں سے پوچھیں گے پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے یہ پہنچا دیا۔ امتوں سے پوچھیں گے انکار کریں گی،
فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے اور نبیوں سے اللہ فرمائیں گے گواہ لاؤ، گواہی میں امت محمدیہ پیش ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ امت محمدیہ تو ہزاروں سال بعد میں آئی، یہ کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو کہا جائے گا اے اللہ، امت محمدیہ کہے گی تیرا قرآن حق تھا، تیرا قرآن حق تھا، تیرا نبی سچا تھا۔ فرمایا بے شک، اس کے اندر ہم نے ان سارے نبیوں کے قصے پڑھے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو یہ پیغام پہنچایا۔ گواہ کے لیے بعد میں توثیق کرنی پڑتی ہے۔ جج کے سامنے جاؤ، آج کل تو گواہ ایسے بک رہے ہیں، ورنہ صحیح گواہی آپ کو 10,000 آدمیوں میں ایک ملنا مشکل۔ جو ننگے سر پھرے اس کی گواہی قبول نہیں، عام پھرتے رہتے، عادت بنائی ہوئی ہے اور گناہ ہی نہیں سمجھتے اسے۔ اور اسی طرح جو آدمی جھوٹ بول لے اس کی گواہی قبول نہیں ہے، جو آدمی جماعت سے نماز چھوڑ دے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ گواہی کے لیے تزکیہ کرنا پڑتا ہے۔ امت محمدیہ کے تزکیے کے لیے پھر رسول پاک کو لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے میری امت نے سچ اور حق کہا، سچ اور حق کا۔ آئے امت محمدیہ اپنی قدر کو پہچانو، کتنی عظیم امت ہے جو سارے نبی اس امت کو شہادت کے طور پر پیش کریں، شہادت کے طور پر۔ آگے ہم نے سورۃ مومنون سنی۔ سورۃ مومنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی سورت حج، عجیب بات ہے، سورۃ حج کوئی سفر میں اتری، کوئی گھر میں حضر میں اتری، کچھ مکہ میں اتری، کوئی مدینہ میں، کوئی جہاد میں اتری، کوئی غیر جہاد میں۔ عجیب صورت ہے۔ اور یہ آگے سورت مومنون، اللہ کے نبی سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز سنی۔ یہ وحی الہی کے وقت آپ کی کیفیت ہوتی، بس آپ علیہ السلام پر وحی اتری۔ پھر جب وحی کے آثار ختم ہوئے، آپ بیٹھے اور آپ یہ کہنے لگے اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اس قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور زیادہ دے، ہماری توہین نہ کر، اللہ ہمیں ترجیح دے، اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اور آپ خوش ہوئے، اللہ نے عظیم صورت اتاری۔ اس صورت کے شروع میں رب العالمین نے کامیاب لوگوں کے بارے میں فرمایا جو بڑی کامیابی لینے والے ہیں، جانتے ہو وہ مومن ہیں جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ دھیان دیکھو، ظاہر میں ٹھیک ہو، ظاہر کے اندر اسے خضوع کہتے ہیں، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہ خشوع ہے۔ نماز میں خشوع بھی ہو، نماز میں خضوع بھی ہو، فرمایا اعضاء بھی ٹھیک ہوں، دل بھی اللہ سے ڈر رہا ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسرا فرمایا لغو باتوں سے بچنا۔ آپ نے سنا تھا ایک جگہ نام پارے میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، حشر کے میدان میں میزان میں دو عمل ترازو جھکا دیں گے، ایک اخلاق اور ایک خاموشی۔ جو فرمایا زیادہ بک بک کرتے رہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یا تو نیکی کی بات کرو یا خاموش رہو، یا خاموش رہو۔ فرمایا لغو باتیں نہ کرو، لغو باتیں انسان کے لیے وبال جان ہیں۔ بعد دفعہ لغو بات کرتا ہے، اسے پتہ نہیں مشرق سے مغرب دور اتنا جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اپنی صفائی بھی کرنا، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اپنی شرمگاہ اس کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے عہد و پیمان اور امانتیں ہیں، فرمایا ان کی بھی ادائیگی کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ جو صفتیں آ گئیں، یہ فردوس جنت میں جائیں گے، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی رب العالمین اپنے پیارے بندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں والذین اذا اتوا یؤتوا وقلوبہم وجلہ۔ جب اے اللہ کے نیک بندے جب دیتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ شراب پی لیا، زنا ہو گیا، ڈرنے لگے، کہنے لگے نہیں عائشہ، صدقے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی کانپتے ہیں، قبول ہوا یا نہیں۔ یہ ہیں جو سارعون فی الخیرات، نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں،
درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر کہتے ہیں مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کس نے دوبارہ اٹھنا ہے؟ ہائے ہاتا لما توعدون، ارے میاں کہاں اٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، بعید ہے بعید ہے۔ فرمایا اپنی پیدائش کو اندھا دیکھ لے، تیری پیدائش کیسے ہوئی؟ سارے عالم سے اکٹھا کر کے تجھے بنایا، کیا دوبارہ میں نہیں بنا سکتا؟ اسی صورت میں انسان کی پیدائش کے اللہ نے 7 مرتبے بیان کی، سلالہ، پھر آگے اللہ نے نطفہ بیان کیا، پھر اس کے بعد علقہ بیان کیا، پھر مضغہ بیان کیا، پھر ہڈیاں بیان کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر روح ڈالی۔ حضرت عمر نے پوچھا ابن عباس سے کیا خیال ہے لیلۃ القدر کب ہوئی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کو پتا۔ فرمایا ابن عباس تو بہت یہ نوجوان تھا، انہوں نے کہا میرا غالب خیال یہ ہے کہ 27 کو۔ کیوں؟ فرمایا انسان کی پیدائش کے بھی اللہ نے 7 درجے بیان کی، زمینیں بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، اللہ نے 7 سبزیوں کا ذکر کیا، انبتنا لو قصبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکہۃ و حبا، اللہ نے 7 چیزیں یہاں سبزیوں کی بیان کی۔ فرمایا میرا خیال ہے، حضرت عمر نے فرمایا یہ دیکھو نوجوان ابھی اس کے بال بھی پورے سر کے نہیں ہو گئے، لیکن کیسی حکمت کی باتیں کرنے والا ہے۔ فرمایا حشر کے میدان میں جب آئیں گے، فرمایا وہاں نسب نہیں چلیں گے۔ فرمایا باپ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ کوئی مجھ سے نیکی لینے نہ آئے، بیٹا بھی نہ آئے، اور بیٹا کوشش کرے گا کہ باپ بھی نیکی لینے نہ آئے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے قریب نہیں جائے گا۔ ایسا ڈر کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہم نے بیکار تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، ایسے قائم کر دیا نظام، ایسے ہوائیں چلا دی اور یہ نظام قائم کر دیا، مرمرا گئے، ختم ہو گئے؟ نہیں، تبار اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں اور اس پر عظیم نتیجہ مرتب ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نیک لوگ دعا میں یوں کہتے ہیں اے رب بخش دے، آگے کیا بخش دے؟ یعنی ہر قسم کے گناہ بھی بخش دے، ہر قسم کی پریشانیاں بھی دور کر، دفع مضرات کے لیے۔ وارحم، اے اللہ رحم کر، عطا کر، کیا دے؟ ساری نعمتیں دے اور سارے منافع عطا کر، تو ارحم الراحمین ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے ارحم الراحمین 3 دفعہ، اللہ کہتے ہیں ارحم الراحمین تیری طرف مخاطب ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ایک آدمی کو لے آئے، پاگل تھا اور قابو کیے ہوئے تھا، ان لوگوں نے اس کو ان کے پاس لائے، حضور پاک دیکھ رہے تھے، انہوں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے آخر سورت تک پڑھا تو کان میں پھونک ماری، وہ آدمی ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، اے عبداللہ کیا پڑھا؟ فرمایا یہاں سے پڑھا ہے سورۃ مومنون کا، یہاں سے۔ فرمایا اے عبداللہ اگر پہاڑ پر یقین سے آدمی پڑھے تو پہاڑ بھی ہل جائے، یہ تو عظیم آیتیں پڑھی ہیں، پہاڑ پر بھی ہے، پڑھے تو وہ پہاڑ بھی ہل جائے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ پھر کل سورۃ نور کچھ پڑھی تھی، پھر انشاءاللہ کل اس کو جو ہے اس کا بیان کریں گے، اس میں عفت کا بیان، نیکی کا بیان، مستورات کے احکامات کا بیان، تہمتوں سے بچنے کا بیان، زنا اور بدکاریوں سے بچنے کا بیان۔ عظیم صورت ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو یہ صورت سکھاؤ، انشاءاللہ کل اس کا بیان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالے نہیں، کہ یہ اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ ہمیں واقعات بیان کیے تاکہ قرآن ہماری زندگی کا جز لا ینفک بنے، ایسا جز اور ایسا حصہ بنے کہ زندگی سے کٹے نہیں۔ ہر جگہ رہبری، رہنمائی قرآن کریم سے لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ قرآن کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا اور میرے دل کی بہار بنا، اے رب العالمین مجھے کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والا بنا۔ وہ ہونٹ
جو اکثر قرآن پڑھتے ہیں ملائکہ اس کو چومتے ہیں، پیشانیاں چومتے ہیں۔ نفل میں پڑھا جائے بڑا اجر ہے، دیکھ کر پڑھیں۔ حافظ صاحبان چونکہ منزل یاد کرنی ہوتی ہے، یہ بیچارے 15 20 پھیرے دے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے قاری صاحب کا گلا بیچارے کا بیٹھا ہوا ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب 20-25 سال سے یہ مصلی سنا رہے ہیں، لیکن ہر وقت محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا اونٹ جیسے اپنی رسی سے نکل جاتا ہے جلدی سے، قرآن کریم کی کوئی نگاہ بانی نہ کرے، قرآن ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ماں باپ شوق میں قرآن تو پڑھا دیتے ہیں، آگے بچے یاد نہیں کرتے۔ ایک تو سارا سال منزل نہیں پڑھتے، پھر اس موقع پر بھی دور نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، پھر 10 20 30 غلطیاں کرتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے بعد چھپ جاتے ہیں۔ وہ منزلیں کچی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ماں باپ کو تو اجر ملے گا، انہوں نے تو نیک راہ پر ڈالا، لیکن صدمہ بھی ہوا کہ اتنی محنت ہوئی، کسی نے 2 سال میں، کسی نے 3 میں، کسی نے 4 میں، کسی نے 5 میں قرآن کریم قابو کیا۔ ساری دنیا کے بادشاہ، میرا ایمان ہے اللہ کی قسم، نیک حافظ کی تھوک کے برابر بھی نہیں اور ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اتنی اونچی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے انہیں بار بار سمجھائیں قرآن ضائع نہ کرے، بیٹھک میں سنا دیں، اپنی اماں اور بہنوں کو گھر میں سنا دیں، 2 آدمیوں کو سنا دیں، اپنے حجرے میں سنا دیں، اور جگہ سنائیں۔ قرآن باقی تب رہتا ہے سنائے جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 راتیں 3 راتیں تراویح جماعت سے، مجمع بڑھ گیا بہت۔ اللہ کے نبی 4تھی رات نہیں نکلے، فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ تراویح فرض نہ ہو جائے، فرض کے تارک کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کا زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، لوگ مرتد ہوئے پھر ایمان میں آئے۔ عمر بن خطاب نے کہا نبی کی منشا جماعت سے تھی، جماعت سے نماز پڑھانے کی، لیکن ڈر تھا کہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اب تو نبی پاک دنیا میں چلے گئے، اب قرآن کریم اترنا ختم، اب نہیں ہے، اس لیے نبی کی منشا پوری کرتا ہے۔ اے ابی ابن کعب آگے آؤ اور سارے مجمع کو جماعت سے نماز پڑھاؤ سارے رمضان میں۔ اب یہ 20 تراویحاں ابی ابن کعب آگے ہے۔ کچھ آپ نے امام مقرر کیا علیحدہ عورتوں کے لیے کہ وہ عورتوں کو نماز پڑھائیں وہاں پر۔ یہ سلسلہ چلا۔ اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتا قرآن بچنا مشکل تھا۔ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، اس لیے حضرت علی فرماتے تھے علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہتے، کون اتنا قرآن یاد کرتا۔ حافظ کو فکر ہوتی ہے میں نے مجمع کو سنانا ہے اور سارے مجمع کے سامنے آنا ہے۔ جماعت کی تاکید کی گئی تراویح کی تاکہ مساجد کی رونق بحال ہو۔ رمضان آتا ہے قرآن آتا ہے، قرآن کریم جو ہے رمضان ہی سے محفوظ ہوتا ہے بار بار پڑھنے سے۔ اللہ تعالی ہم جو نادر خواہ ہیں ہمیں بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ یہ بڑا ذکر ہے، بڑا ذکر ہے، کسی پیر کا ذکر اس ذکر کو نہیں مل سکتا جو اللہ نے قرآن کریم جیسی نعمت دی۔ اس لیے امام احمد نے 100 دفعہ خواب میں، کیونکہ بیداری میں سوائے نبی کے اور ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، جنت پہ جا کر دیکھیں گے۔ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، کہا اے اللہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا میرا قرآن، جتنا قرآن کریم پڑھا جائے اللہ کا قرب ملے گا۔ اس لیے کاٹے نہیں، قرآن کریم جس کا کچا ہے وہ قاری صاحب کو رمضان کے بعد ترتیب بنا دے، آدھا گھنٹہ سناتا رہے تاکہ قرآن کریم صحیح ہو جائے۔ بعض دفعہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن قرآن نہیں آتا۔ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے سرائکی میں پڑھا جائے، قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے پنجابی کی کتاب پڑھ رہے ہو، جیسے کوئی پوئٹری پڑھی جا رہی ہو۔ قرآن کریم ہے، صحیح پڑھنا مومن کے لیے لازمی ہے۔ اتنا صحیح پڑھنا فرض ہے کہ معنی نہ بدلے، معنی نہ بدلے۔ ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر، ہر وزیر اور ہر بادشاہ کے لیے ضروری ہے گھٹنے ٹیک کر اللہ کا قرآن سیکھے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ ٹھیکرے ختم ہو جائیں گے اور قرآن کا اعزاز بڑھتا رہے گا۔ رب العالمین تاج پہنائیں گے ان کے ماں باپ کو، جوڑے پہنائیں گے، 70 ہزار فرشتے سلامی دینے آئیں گے۔ کیا اعزاز ہوگا ان سچے قاریوں کا۔ اللہ ہماری اولادیں جو قرآن کو حفظ کر چکی ہیں یا آئندہ کر رہی ہیں، اللہ انہیں ان کا لاج رکھنے والا بنائے۔
یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے سارے 13 کے 13 روزے قبول کر، ہماری تراویح ساری قبول کر، اے اللہ ہماری فرض سنتے نفلیں بھی قبول کر، ہماری سحری افطاری بھی قبول کر، ہماری تلاوت بھی قبول کر، ہماری دعائیں اور گشتیں بھی قبول کر، ہمارے تعلیم کے حلقے بھی قبول کر۔ اے اللہ امت میں ہوائیں چلا دے، یا اللہ انابت کی توبہ کی، انابت کی توبہ کی۔ اللہ رمضان کی وجہ سے گردنیں جھکنے والا بنا دے، اپنا مطیع بنا۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کی تعلیم پھیلانے والا بنا۔ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے خیش و اقارب کو بخش دے، ہمارے استادوں کو بخش دے، میرے مولا ہمارے شاگردوں کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے قراء قرآن سنا رہے ہیں سب کو بخش دے، جتنے سن رہے ہیں ان سب کو بھی معاف کر، جتنی مستورات تلاوت کر رہی ہیں، قرآن سن رہی ہیں، سنا رہی ہیں، اے اللہ ان سب مستورات کو بھی بخش دے، ان کا حشر بھی نبی کی بیٹیاں اور نبی کی بیویوں کے ساتھ کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔